انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلقیس کا تخت مجھے لا کے دو، کئی ہزار میل دور ہے، قرآن کا قصہ ہے، بلقیس کا تخت لا کے دو، کئی ہزار میل دور ہے۔ تو جن کو اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ محفل ختم نہ ہوگی اس سے پہلے وہ بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ جن کو بڑی طاقت ہوئی، جن بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، جن نے کہا کہ میں وہ تخت اتنا جلدی لاؤں گا کہ آپ کی محفل یہاں ہوگی اور برسات ہوگی نہیں، اٹھے گی نہیں، پہلے بھی لاؤں گا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے جائے، اس سے بھی پہلے جائے۔ جن رک گیا، طاقتور رک گئے، اس سے پہلے کیسے؟ ایک اللہ کے نبی کا غلام اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آنکھ پلک جھپک میں اوپر والی آنکھ کا پلک نیچے لگے گا نہیں، اس سے پہلے نہیں لاؤں گا۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، علماء سے پوچھ لیں۔ آنکھ جھپک میں فرمایا لا، ہاتھ اٹھا لو، پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کر کے دکھایا۔ یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو تو بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی قوت ہے، جن کو ہم بڑی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا غلام ہے۔ اس نے عرض کیا یہ میرے رسول حکم ہو، اب محفل کی بات تو چھوڑو، گفتگو بات چھوڑو، لیکن آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا۔ حکم ہوا، آنکھ جھپک کے اندر وہ تخت پورا کا پورا سامنے آ گیا جو ہزاروں میل دور۔ جب یہ قرآن پاک میں بات آ گئی تو تھوڑا آگے چلو۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، بہت مجھے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تبلیغ کے مالک انگلستان میں گئے، تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، محنت کرتے ہیں۔ وہاں کے جانے کے بعد ایک انگریز اس نے سنا کہ یہ پاکستان سے یہ جماعت آئی ہوئی ہے، اور اس جماعت ہم نے سنا ہے پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر یہ بات ہوئی ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے جن نہیں ہے، دیر نہیں، پری نہیں، نبی نہیں، بلکہ ایک بندہ ہے عام، اس نے اتنا کمال دکھا دیا کہ کیسے ہو سکتا؟ عقل سے دور بات ہے۔ ایک آنکھ جھپک کے اندر اتنا بڑا تخت واپس آ جائے، یہ ناممکن ہے، سوچتا رہا۔ تبلیغ جماعت والے غلام پاکستان سے آئے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، وہ اس کی بات سنی۔ اب وہ مسلم تو نہیں ہوا، لیکن اس نے سنا چلو ان کے ساتھ چلتا ہوں، گھومتا ہوں۔ پاکستان ہم نے سنا ہے بہت قلعہ ہے اسلام کا، اولیاء کرام بہت رہ رہے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، جا کے دیکھو مجھے پاکستان ہے کیسا چلتے چلتے ہم لاہور گئے، کسی دربار میں مسلمان نہیں ہوا، پہنچا ادھر، اس نے پوچھا کہ یہ کیا لگا ہوا یار، اتنی بڑی مزار لگی، اس کو کیا پتا مزار کیا چیز ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہا ہے، انہوں نے بہت نظر آ رہی ہے کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے جواب کیا دیا، کوئی نہیں آج نہیں، بولا یہ شرک کھانا ہے، یہ شرک کھانا ہے، لوگ شرک کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اسلام کی بات نہیں، شرک تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اتنے لوگوں کو مجھے نظارہ بہت عجیب نظر آ رہا ہے، یہ تو نہیں سمجھ رہا ہے شرک کھانا کھا رہا ہے، روک رہے ہیں بھائی نہیں جاؤ، دربار اس میں کیا جا کریں گے، یہ سارے بت پرست ہیں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، صرف کھانے لگے، بڑا کترانے میں چھوڑا، مجھے جانے تو میں جاؤں گا،
غوث کرو. فرمایا وہ انسان وہ غیر مسلم نان مسلم انگریز ہے وہ داتا کے دربار میں آ گیا. جب اندر گھسا دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا مست ہے بڑا قد ہے اس کا بازار کے اندر دروازے پہ کھڑا بڑا اوپر قد ہے ناچ رہا اوپر مستی کے اندر. جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے اس انگریز کو دیکھا اس مست نے علی کبھی جگہ پہ ہے جس کو مزہ اور لیکن وہ مست ہے جیسے فقیر ہوتا ہے. اس نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو آیا ہے کیا چاہیے تجھے ٹھنڈا پسند کرو گے یا گرم پسند کرو گے. ٹھنڈا پسند کرو گے یا گرم پسند کرو گے. سردی کا موسم تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے گرم کیا پلا دو کھڑا بٹھایا ایسے مست اوپر ہاتھ اٹھائے ایسے بولا گرم پلا دو. وہ تو باہر رہ گیا وہ جو شیٹ ہے وہ تو باہر رہ گیا گرم پلا دو. اب اس نے یوں کیا اللہ کی قدرت ایسی ہے اس کے ہاتھ میں پیالی اس کے ہاتھ میں پیالی آ گئی. پیالی کے اندر جو ہے وہ چائے پڑی ہوئی ہے لا کر کے دعا یہ پی. اب اس نے نہ چائے اس پیالی کو دیکھا اور بے ہوش ہو. پیالی کو دیکھا اور اب سمجھنا بات بے ہوش ہو گئی. بہت ہوش میں آیا پیالی کو دیکھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا وہ جن کے ساتھ آئے وہ بھاگ دوڑ کے آئے ہوش میں آیا ہوش ہو گیا. اس نے پوچھا کیا ہوا یہ جو جادوگر ہے کسی نے کر دیا ہوگا تمہیں پیالی دکھا دی کیا. بولا یہ بات نہیں ہے مجھے حیرت یہ ہے مجھے دل کے اندر جو گوشتن تھا جو میں نے جس بات سے سفر کیا تھا یہاں سفر کیا جو ہے اس نے ایک لبک جبک کے اندر وہاں سے تخت لایا تھا وہ اس کا تھا لیکن قرآن کیسے سچا ہو سکتا. لیکن آج مجھے پتا لگا واقعی قرآن سچا ہے. یہ پیالی وہ ہے جس کا میں چائے پیا کرتا تھا. کیا ہے یہ پیالی وہ ہے جس پیالی میں چائے گھر میں پیا کرتا ہوں. میری مخصوص پیالی وہ یہاں آ گئے مجھے یقین ہو گیا قرآن سچ ہے. جب ایک نبی کا غلام ہے جس کو تم شرک کہتے ہو بدعت کہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانے. میں یہاں پھر جاتا ہوں باہر نہیں جاؤں پر بیٹھ کا مسلمان ہوا آج تک کہتے ہیں کب اس کی وہاں